اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ روز محشر کیا ہوگا، اس کی 4 ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور آج 5ویں ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میری درخواست ہے آپ سب سے کہ یہ بہت قیمتی الفاظ ہیں جو میں آپ سب کے گوش گزار کر رہی ہوں آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان فراموش کر چکا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گی کہ ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ تو جہاں سے میں نے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں سلسلے کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم میدان حشر میں جمع ہوں گے تو سورج 1 میل کے فاصلے پر آ کر اساتذہ ہو جائے گا اور ہر گناہ گار اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اسی حالت میں عرصہ دراز تک طرح طرح کی مہیب آوازیں اور کلیجہ پھاڑ دینے والی قسم قسم کی خوفناک صورتیں دیکھتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا اور نہ کوئی داد فریادی ہوگا۔ جب اس پرسی کے عذاب کو ایک عرصہ دراز گزر جائے گا تو آپس میں لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا، ہم تو سنتے تھے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، حوض کوثر کا پانی ہوگا، میزان و عدالت قائم ہوگی، خدائے کریم اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ یہاں تو کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ داد ہے نہ فریاد ہے، ایک عجیب پرسی کا عالم ہے۔ لوگ آپس میں کہیں گے کہ چلتے ہیں کسی شفیع کو تلاش کرتے ہیں۔ شفیع کا مطلب ہوتا ہے جو شفاعت کرنے والا ہو، عذاب سے نجات، اور کہیں دوزخ یا جنت کا حکم تو ہو۔ یعنی وہ کہیں گے کہ حساب و کتاب تو ہو، جنت اور دوزخ کا کوئی حکم تو ہمیں ملے۔ چلیں گے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے 1000 برس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جگہ کھڑا ہوا پائیں گے، جن کے سامنے بہت کچھ رو دھو کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں بخشوائیے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہوئے یہ فرمائیں گے کہ اے میری اولاد، آج ذات خداوندی نہایت غیظ و غضب میں ہے۔ آدم کی کیا مجال کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے۔ اے میری اولاد، میں نے خلاف مرضی گیہوں کا ایک دانہ کھا لیا تھا، بس آج کے دن میں خود لرز رہا ہوں کہ کہیں اس کے بدلے دوزخ میں نہ بھیج دیا جاؤں۔ تم لوگ حضرت نوح کے پاس جاؤ، شاید وہ دروازہ شفاعت کھلوا سکیں۔ پھر وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی صاف جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ آج کے دن ذات عالی جاہ اس قدر غصے میں ہے کہ میں اپنی ہی نجات کے لیے لرز رہا ہوں۔ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر نبی کے پاس خلقت جائے گی، ہر نبی سے بس سفارش چاہے گی۔ وہ سفارش کیا کریں گے انبیاء، وہ شفاعت کیا کریں گے اولیاء، نفسی نفسی خود ہی کرتے ہوں گے سب، کیونکہ معبود بس
غیظ و غضب، اس قدر ہے آج جو جوش انتقام، اس قدر ہے آج جوش انتقام کہ جس کی شکل جس کی مشکل ہو گئی ہے روک تھام، نفسی نفسی ہر نبی کی ہے صدا، نفسی نفسی ہر نبی کی ہے صدا، بخشوائے گا کوئی کیا دوسرا، ہر عقیدت مند یہ سوچے ذرا کہ کون ہے حاجت روا مشکل کشا، آج سب مجبور ہیں لاچار ہیں بے بس ہیں، سب کے سب سرشار ہیں بے بسی میں سرشار ہیں، آج سب مجبور ہیں لاچار ہیں بے بسی میں سب کے سب سرشار ہیں، آج کے اس کے آگے آج ہے سارے غلام، اس کے آگے آج ہیں سارے غلام، اس کے آگے آج ہیں عاجز تمام، بامعجت آیت مقدسہ ان کلو من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعداهم عدا، جنتی مخلوقات آسمان و زمین میں ہے، سبھی تو قیامت کے دن خدائے رحمان کے آگے اس کے غلام بن کر حاضر ہوں گے، نیز ان سب کو خدا نے اپنی اپنی قدرت کے احاطہ میں گھیر رکھا ہے، ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور سب کے سب قیامت کے روز اس کے آگے پیشی میں اکیلے اکیلے پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ زندگی بخیر۔ تو ناظرین میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، ضرور دیکھا کریں، کیونکہ یہ جو